العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، اور عقد صرف کے ثمن میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیع صرف کے ثمن میں قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے 1 دینار 10 درہم کے عوض فروخت کیا اور ابھی 10 درہم پر اس نے قبضہ نہیں کیا ہے، اور ان 10 دراہم کے عوض وہ کوئی چیز خرید لے تو یہ 10 دراہم میں تصرف کرنا ہوا جو قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے یہ شخص ان 10 دراہم کا مالک نہیں ہوا، اور جب ملکیت ہی ثابت نہیں ہوئی تو تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے عقد صرف میں قبضے سے پہلے تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً، اور جائز ہے سونے کو چاندی کے عوض اٹکل سے فروخت کرنا، اندازے سے فروخت کرنا۔ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سونے کی بیع چاندی کے عوض کرے یا چاندی کی بیع سونے کے عوض کرے اور یہ اندازے سے کرے تب بھی جائز ہے، خواہ وزن میں دونوں عوض برابر ہوں یا ایک عوض کم ہو اور دوسرا عوض زائد ہو، کیونکہ اس سے پہلے آپ حضرات کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی گئی ہے، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، کہ جب جنس مختلف ہوں تو جیسا چاہو ویسا بیچو بشرطے کہ نقد در نقد ہو۔ تو اگر سونے کو چاندی کے عوض اٹکل سے بیچ رہا ہے اور دونوں میں سے ایک عوض زیادہ ہے اور دوسرا عوض کم ہے تو یہ کمی زیادتی ربا کے تحت شامل ہو کر ناجائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ربا کے تحقق کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے جو یہاں مفقود ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ دونوں جانب قبضہ ہو جاوے جدا ہونے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ یہ عقد صرف ہے اور عقد صرف میں عوضین میں مجلس پر قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ 50 درہمًا، ایک شخص نے زیوردار تلوار 100 درہم کے عوض فروخت کی اور اس کا زیور 50 درہم کا ہے، فَدَفَعَ مِنْ ثَمَنِهِ 50 درہمًا، پس اس کے ثمن میں سے اس نے 50 درہم ادا کر دیے، جاز البیع، تو بیع جائز ہوگی، وَكَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ حِصَّةِ الْفِضَّةِ، اور قبضہ کی ہوئی رقم یہ چاندی کے حصے سے ہوگی، وَإِن لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، گرچہ مشتری نے اسے بیان نہ کیا ہو، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهِمَا، اسی طریقے سے عقد جائز ہوگا اگر وہ کہے کہ اس 50 درہم کو لے لے ان دونوں کے ثمن کے عوض، فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، پس اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا، حَتَّى بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ، تو یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو عقد باطل ہو جائے گا زیور میں، وَإِن كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ، اگر زیور علیحدہ ہو سکتا ہو بغیر کسی نقصان کے، جاز البیع فی السیف، تو تلوار میں عقد جائز ہوگا، وبطل فی الحلیۃ، اور زیور میں عقد باطل ہو جائے گا۔
عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے چاندی کے زیور سے آراستہ ایک تلوار 100 درہم کے عوض فروخت کی اور اس تلوار میں 50 درہم کا چاندی لگا ہوا ہے۔ پھر مشتری نے ثمن میں سے 50 درہم ادا کیے اور یہ صراحت نہیں کی کہ یہ 50 درہم زیور کا ہے یا تلوار کا ہے یا دونوں کا ہے، تو اس صورت میں بے جائز ہوگی اور وہ 50 درہم جن پر بائع نے قبضہ کیا ہے وہ زیور کا ہی ثمن شمار ہوگا، کیونکہ زیور کے ثمن پر قبضہ کرنا ضروری تھا، اس لیے یہاں اسے زیور کے ثمن کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے امور المسلمین محمولۃ علی الصلاح والسداد حتی یظہر غیرہ، کہ مسلمانوں کے امور کو حتی الامکان درستگی اور صلاح پر محمول کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی بات ظاہر ہو جائے۔ اور اگر مشتری نے صراحت بھی کر دیا کہ یہ 50 درہم تلوار اور زیور دونوں کا ثمن ہے، جیسے کہ مصنف نے متن میں ذکر کیا خذ هذه الخمسین من ثمنہما، ہما ضمیر تثنیہ اس نے استعمال کی اور یہ کہا کہ یہ 50 درہم تلوار اور زیور دونوں کا ثمن ہے، تب بھی اس صورت میں یہ ثمن زیور کا ہی شمار ہوگا، تلوار کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر تعویل موجود ہے اور قاعدے کے تحت مسلمانوں کے امور کو صلاح اور درستگی پر محمول کرنے کا حکم ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ کلام عرب میں تثنیہ بول کر واحد مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کئی مثال ہیں، ان میں سے میں ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں، نسیہ حوتہما، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نسیہ تثنیہ کا صیغہ ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اس قصے میں مجمع البحرین پہ مچھلی کو فراموش کرنے والے صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، لیکن یہاں اس مچھی کی نسبت اس بھولنے کی نسبت صیغہ تثنیہ کے ذریعے دونوں کی طرف کی گئی، تو یہاں تثنیہ سے واحد مراد ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی تعویل کی جائے گی کہ یہاں جو مشتری یہ کہہ رہا ہے خذ هذه الخمسین من ثمنہما، تو یہاں ہما ضمیر کی تعویل یہ کی جائے گی کہ یہاں یہ 50 درہمن یعنی 50 درہم زیور کا ہے نہ کہ تلوار کا، اس لیے یہاں پر بھی بے جائز ہوگی۔ اب مسئلے کی آگے صورت مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى افترقا، اگر دونوں نے عوض پر قبضہ نہیں کیا، نہ تو بائع نے 50 درہم پر قبضہ کیا اور نہ ہی مشتری نے زیوردار تلوار پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو زیور تلوار کے ساتھ میں لگا ہوا ہے کیا وہ زیور الگ ہو سکتا ہے بغیر نقصان کے؟ اگر وہ زیور بغیر نقصان کے تلوار سے علیحدہ ہو سکتا ہے تو عقد کا باطل ہونا صرف زیور میں ہوگا، تلوار میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ تلوار کا لوہا یہ ثمن خلقی سونا اور چاندی کے جنس سے نہیں ہے کہ ان میں قبضہ ضروری ہو، اس وجہ سے تلوار میں تو عقد جائز ہوگا اور زیور کے اندر عقد باطل ہوگا۔ لیکن اگر یہ زیور تلوار سے اس طرح پیوست ہے کہ بغیر ضرر اور نقصان کے علیحدہ نہیں ہو سکتا، تو اب یہاں اتصال قرار کا اعتبار کرتے ہوئے زیور کا جو حکم ہوگا وہی حکم تلوار کا بھی ہوگا کہ دونوں کے اندر عقد باطل ہو جائے گا۔ وَمَن بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، ایک شخص نے چاندی کا برتن فروخت کیا، ثُمَّ افْتَرَقَا، پھر دونوں جدا ہو گئے، وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ، اس حال میں کہ بائع نے برتن کے بعض ثمن پر قبضہ کر لیا تھا، بطل العقد فیما لم یقبض، تو عقد باطل ہو جائے گا برتن کے اس حصے میں جس کی طرف سے بائع نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا، وصح فیما قبض، اور برتن کے اس حصے میں عقد صحیح ہو جائے گا جس کی طرف سے اس نے ثمن پر قبضہ کر لیا تھا،
وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، اور یہ برتن دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اور اگر بعض برتن کا کوئی مستحق نکل آیا، کان المشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہوگا، ان شاء اخذ الباقی بحصته من الثمن، اگر چاہے تو وہ بقیہ برتن کو اس کے حصہ ثمن کے عوض لے لے، وَإِن شَاءَ رَدَّهُ، اور اگر چاہے تو بے کو رد کر دے۔ وَمَن بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ، ایک شخص نے چاندی کی ڈلی فروخت کی، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، اور اس کے بعض حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ، تو وہ اس کے باقی حصے کو اس کے حصہ ثمن کے عوض لے گا، وَلَا خِيَارَ لَهُ، بے کو رد کرنے کا اسے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے چاندی کا برتن بیچا، مثلاً ایک برتن میں 100 درہم کے وزن کے بقدر چاندی ہے، اور وہ اس 100 درہم کے وزن کے بقدر چاندی کے برتن کو 100 درہم کے عوض فروخت کر رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ جدا ہونے سے پہلے مشتری نے ثمن کا ایک حصہ مثلاً 50 درہم تو ادا کر دیا، اور بائع نے اس 50 درہم پر قبضہ کر لیا، اور پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں 50 درہم کے بقدر برتن کی بے صحیح ہو گئی، کیونکہ یہ پورا کا پورا عقد صرف ہے، اور آدھے برتن کے عوض ثمن پر جانبین سے قبضہ کے پائے جانے کی صورت میں عقد صرف 50 درہم کے برتن کے بقدر اور 50 درہم جو مشتری کی طرف سے بائع کو دیا گیا ہے، دونوں میں شرط کے پائے جانے کی وجہ سے عقد صرف صحیح ہو گیا، اور بقیہ جو 50 درہم کے بقدر ثمن پر بائع نے قبضہ نہیں کیا، اس میں عقد باطل ہو گیا، کیونکہ عقد صرف میں تقابض فی المجلس جانبین سے ضروری ہے، اور یہاں مشتری کی طرف سے بائع نے بقیہ برتن کے حصے کی طرف سے 50 درہم پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب قبضہ نہ پائے جانے کی وجہ سے نصف برتن کی بے فاسد ہو گئی، تو اس فساد کو پورے برتن کی طرف پھیر کر پورے برتن میں عقد کو فاسد کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے فساد کی 2 قسموں کا سمجھنا ضروری ہے، اور ان میں سے پہلی قسم ہے فساد اصلی۔ اگر ابتدائے عقد میں فساد ہو تو اسے فساد اصلی کہا جاتا ہے، اور اگر یہ فساد شروع میں نہ ہو، درمیان میں آیا ہو، بلکہ عقد صحیح ہو کر منعقد ہو گئی ہو، پھر فساد طاری ہوا ہو، تو اسے فساد طاری کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ فساد اصلی کی صورت میں پورا عقد فاسد ہوتا ہے، اور فساد طاری کی صورت میں پورا عقد فاسد نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقدار تک بے فاسد ہوتی ہے۔ اب یہاں جو صورت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر نصف ثمن پر قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے جو فساد ہوا ہے، یہ ابتدائے عقد میں نہیں ہوا، اس لیے کہ ابتدائے عقد میں جانبین کی طرف سے 50 درہم کے بقدر چاندی پر قبضہ پایا گیا، لہٰذا عقد صحیح ہو کر منعقد ہوئی ہے، اور بعد میں بقیہ چاندی کے ثمن پر قبضہ نہیں پایا گیا، لہٰذا یہ فساد اصلی نہیں ہوا بلکہ فساد طاری ہوا، اور ہم نے حکم بیان کر دیا ہے کہ فساد طاری کی صورت میں پورا عقد فاسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک حد تک عقد فاسد ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ نصف ثمن کے عوض پر قبضہ نہیں پایا گیا، لہٰذا آدھے برتن میں عقد فاسد ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ برتن بائع اور مشتری کے درمیان مشترکہ ہو جائے گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص
برتن کے بعض حصے کا مستحق نکل آیا تو چونکہ برتن میں کسی کے استحقاق کا ثابت ہو جانا یہ شرکت ہے، اور شرکت فی المبی یہ عیب ہے، اس وجہ سے شریعت یہاں مشتری کو دو باتوں کا اختیار دے رہی ہے۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ جتنی مقدار کے بقدر کوئی مستحق نکلا ہے اس حصے کو ادا کر کے وہ بقیہ حصہ بھی لے کر خود مالک بن جائے، اور اگر چاہے تو بے کو رد کر دے، اس لیے کہ شرکت فی المبی یہ عیب ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اسی کی طرح ایک اور جز ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی نے چاندی کی ڈلی بیچی، چاندی کی بسکٹ بیچی، پھر اس کے بعض حصے کا اگر کوئی مستحق نکل آیا تو یہاں مشتری پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے حصے کا ثمن ادا کر کے اسے لے لے، اسے بے رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں مبی چاندی کی ڈلی ہے اور اس کی تبعیض میں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں یہاں کوئی نقصان نہیں ہے، برخلاف برتن کے کہ وہاں شرکت کی صورت میں برتن کو کاٹنا پڑتا، برتن کی منفعت ختم ہو جاتی، اس وجہ سے برتن کے منفعت کے ختم ہونے کی وجہ سے وہاں تو شرکت عیب تھی، لیکن چاندی کے ڈلی میں چونکہ کاٹنے کی وجہ سے یہاں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے شرکت یہاں عیب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں مسئلوں کے مابین یہ فرق ہوا۔ وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارًا بِدِينَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ، ایک شخص نے 2 درہم اور 1 دینار کو فروخت کیا، 2 دینار اور 1 درہم کے عوض، جاز البیع، تو بیع جائز ہوگی۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک قاعدہ ذکر کیا، امور المسلمین محمولۃ علی الصلاح والسداد حتی یظہر غیرہ، حتی الامکان مسلمانوں کے امور کو درستگی اور صلاح پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ ناجائز امور میں پڑے، ہاں اگر اس کے خلاف کوئی دلیل ہو تو اسے درستگی پر محمول کرنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں مسئلے میں مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 درہم اور 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کے عوض فروخت کرے تو بیع جائز ہوگی، کیونکہ ہم یہاں اس کو درستگی پر اس طرح محمول کریں گے کہ 2 درہم 2 دینار کے مقابلے میں ہوگا اور 1 دینار 1 درہم کے مقابلے میں ہوگا، تو ظاہر سی صورت ہے اختلاف جنس بھی ہے اور مقدار میں بھی برابری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو درستگی پر نہ محمول کرے بلکہ یوں کہے کہ 2 درہم 1 درہم کے عوض، تو آپ دیکھ رہے ہیں کمی بیشی کی صورت میں یہ سود ہو جائے گا اور ناجائز ہوگا، اور یہ کہے کہ 1 دینار 2 دینار کے عوض، تو اس صورت میں بھی کمی بیشی ہوئی اور تحقق ربا کی وجہ سے یہ صورت بھی ناجائز ہو گئی، لہٰذا ہم 2 درہم کو بجائے 1 درہم کی طرف پھیرنے کے 2 دینار کی طرف پھیریں گے اور یہ کہیں گے کہ مسلمان نے 2 درہم کو 2 دینار کے عوض فروخت کیا ہے اور 1 دینار کو 1 درہم کے عوض فروخت کیا ہے، نہ کہ 2 درہم کو 1 درہم کے عوض اور 1 دینار کو 2 دینار کے عوض۔ تو اس قاعدے کے روح سے چونکہ مسلمانوں کے امور کو درستگی اور صلاح پر محمول کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لہٰذا درستگی پر اگر ہم محمول کریں گے تو مصنف علیہ الرحمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جاز البیع، بیع جائز ہوگی۔ وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِینَارٍ، ایک شخص نے 11 دراہم کو 10 درہم اور 1 دینار کے عوض فروخت کیا، جاز البیع، تو بیع جائز ہوگی۔ وَكَانَتِ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا، 10 درہم 10 درہم کے عوض میں ہوگا، وَالدِّینَارُ بِدِرْہَمٍ، اور 1 دینار 1 درہم کے عوض میں ہوگا۔ عزیز طلبہ، بالکل اوپر والے متن کی طرح یہاں ایک مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے 2 درہم اور 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کے عوض بیچا تو ہم نے ہر ایک کو خلاف جنس کی طرف پھیر کر بیع کو جائز قرار دیا، یہاں پر بھی اگر کوئی شخص 11 دراہم کو
10 دراہیم اور 1 دینار کے عوض فروخت کرے تو 11 دراہیم میں سے 10 دراہیم اور 10 دراہیم یہ دونوں ہم جنس ہوئے اور برابر سرابر ہوئے، اور 11 دراہیم میں سے بچا ہوا 1 درہم یہاں 1 دینار کے مقابلے میں ہو کر بیع جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر عدم جواز کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدِّرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ، اور جائز ہے بیع 2 صحیح درہم اور 1 فٹکر درہم کی 1 صحیح درہم اور 2 فٹکر دراہم کے عوض۔ عزیز طلباء، اس متن میں بیان کردہ مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم درہم صحیح کسے کہتے ہیں اور درہم غلہ کسے کہتے ہیں یہ جان لیں۔ یاد رکھیں، درہم صحیح ایک پورے ثابت درہم کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں 1 روپے کا نوٹ یا 1 روپے کا سکہ یہ درہم صحیح کے مرتبے میں ہے، اور درہم غلہ 1 درہم کے ان اجزاء اور ٹکڑوں کو کہتے ہیں جو وزن اور مالیت میں 1 درہم کے برابر ہوں، جیسے ہمارے زمانے میں 1 روپے کے ٹکڑے 2 50 پیسے کے سکے، یا 25 پیسے کے 4 سکے، یا 10 پیسے کے 10 سکے، یا 5 پیسے کے 20 سکے کے اجزاء تو مختلف ہیں لیکن مالیت اور وزن میں دونوں برابر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ درہم غلہ کھوٹے درہم کو نہیں کہا جاتا، بلکہ 1 درہم کے مختلف اجزاء اور ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے 1 درہم صحیح اور 2 درہم فٹکر جو مل کر 3 درہم ہوئے، اس لیے کہ 1 درہم صحیح یہ 1 درہم اور 2 درہم فٹکر یعنی 4 اٹھنیاں، تو 4 اٹھنیاں مل کر یہ کل 2 درہم ہوئے، تو 2 درہم اور یہ 1 درہم کل 3 درہم ہے۔ اس کو ایک شخص بیچ رہا ہے 2 درہم صحیح اور 1 درہم پھٹکر کے، تو 2 درہم صحیح اور 1 درہم یعنی 2 اٹھنیاں کل مل کر 3 درہم ہوئی، تو بیع جائز ہے، کیونکہ کل ملا کر یہ 3 درہم کی بیع 3 درہم کے عوض ہوئی، جو مالیت میں اور وزن میں برابر ہیں، اور چونکہ دونوں جانب اتحاد جنس ہے اور اتحاد جنس کے ساتھ میں تسویہ بھی ہے، لہٰذا مثلاً بمثلٍ کے تحت آ کر یہ بیع جائز ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.